بہت سارے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اس برے صغیر میں اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کا باعث بنے ہیں، جن کے دامن سے وابستہ ہو کر جو بے راہ روی کا شکار تھے لوگ، وہ ہدایت پر آئے ہیں، وہ راہ راست پر آئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ جو دور حاضر ہے یہ پرفتن دور ہے، اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے کہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان انتہائی مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ ریاکاری بہت زیادہ ہے، دکھلاوا بہت زیادہ ہے۔ یا آج کل تو لوگ اشتہار بازی پہ لگے ہوئے ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ اپنے چیلے تیار کیے ہوئے ہیں اپنی ایڈورٹائز کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے مرید بنانے کے لیے، اپنا حلقہ احباب بڑھانے کے لیے، زیادہ لوگوں کو تاکہ حلقہ احباب میں لایا جائے، زیادہ دکانداری چمکے۔ بھائی جو حقیقت میں ولی کامل ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے، وہاں تو خود بخود اللہ کی مخلوق چل کر آتی ہے ان کے دامن سے وابستگی اختیار کرنے کے لیے۔ تو برہم کس طرح سے پہچانا جائے کہ ولی اللہ کون ہے، اللہ کے برگزیدہ کون ہیں، کس طرح سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خر کی عادت کام، پانی پر مصلح بچھا کے تیرنا، ہوا میں اڑنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری کرامات ہیں، ان میں پہچان ضروری ہے۔ اگر نبی اعلان نبوت سے پہلے اس طرح کے کام کا اظہار فرمائے یا اس کے سامنے کوئی ایسا کام ظاہر ہو تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ اگر اعلان نبوت کے بعد ایسا کام ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور جہاں سے گزرتے تھے پتھر کلمہ پڑھتے تھے، پتھر درود و سلام پڑھتے تھے، جانور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باتیں کرتے تھے، جنگل کے شیر بکری لے گئے آپ کے بچپن میں بھی اور واپس بھی لے آئے۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے فرمائے، ڈوبا ہوا سورج پھر واپس عصر پہ آیا، پتھروں نے ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھا، درخت قدموں میں جھکے، گنگے بولنے لگ گئے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ ایک پیالہ دودھ کا 70 آدمیوں نے سیر ہو کر پیٹ بھر کر پی لیا، لیکن اس میں ذرا برابر کمی نہ آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات۔ اگر ایسا کام کسی غیر نبی سے ظاہر ہو، اگر مسلمان سے ظاہر ہو، ایمان والے سے ظاہر ہو، نبی کی امتی سے ظاہر ہو، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اگر کسی غیر مسلم سے ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ شعبدہ باز تو بہت ہیں، جادوگر تو اب بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت اگر جادو کا اثر ہو گیا تو اب کیا نہیں ہو سکتا؟ جادو کرنے والے اب بھی ہیں، لوگوں کے آنکھوں میں دھول ڈالنے والے، مرچیں ڈالنے والے، لوگوں کو شعبدہ بازی دکھا کر اپنی طرف مائل کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے اس طرح کے کاموں کو دیکھ کر خود ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کہتے کیا ہو گیا، غیر مسلم ہے پھر کیا ہوا؟ میرے دوستو، اس کی پہچان ضروری ہے۔ کیسے پہچان؟ کہتے ہیں بس قدر پھلاندہ بلبل جانے جڑی صاف دماغاں واجی، قدر پھلاندہ گرچ کی جانے جڑی مردے کھامن والی۔ سب سے پہلے، اور یہ بھی کہا گیا ہے ولی را ولی شناسد، ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ یقیناً یہ معاملہ بڑا مشکل ہے، مخفی ہے، لیکن کچھ علامات ظاہر بھی ہیں۔ باطنی باتیں بہت ہیں، کرامات بات کی بات ہے، لیکن کچھ ظاہری باتیں ہیں جنہیں دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک نے خود فرمایا ہے
اولیاء اللہ وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا جو ایمان لے آئے ہیں اور متقی ہیں۔ ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ وہ رشوت خور ولی نہیں ہو سکتا، سود کھانے والا ولی نہیں ہو سکتا، دنیا کی لوٹ مار کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ کم از کم اتنی تو اللہ نے عقل دی ہے نا، کم از کم اتنا تو اللہ تعالیٰ نے پہچان دی ہے نا کہ بندہ یہ تو دیکھ سکتا ہے کہ بندہ جس نے ولایت کا جبہ تاج سر پہ سجایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ بھئی مجھے اللہ کا ولی تسلیم کیا جائے، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ خود بھی حلال کھاتا ہے، کیونکہ ولیوں کے بارے میں یہ بات کنفرم ہے کہ کبھی حرام کے قریب نہیں جاتے اور مشتبہات کو بھی منہ نہیں لگاتے۔ ایک تو حلال ہے، ایک حرام ہے، اور ایک ہے درمیانی مشتبہ چیز، شک والی، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے۔ فرمایا جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں وہ اس شک والی چیز کے قریب بھی نہیں جاتے، جس چیز میں شک ہو اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو یہ ایک کچھ پہچان کے اصول قرآن نے بتا دیے ہیں